کبھی اللہ کی کتاب میں بھی دیکھا ہوتا کہ ہم کہاں سے مار کھا رہے ہیں، اور یہ ٹیلی ویژن پر دانشور بے وقوف انسانوں کو دانشور بنا کر بیٹھایا ہوتا ہے، جن کے پاس نہ دنیا کا علم ہوتا ہے نہ دین کا علم ہوتا ہے، کیونکہ دنیا کا علم بھی آج یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ اللہ کا انکار کرنا سب سے بڑی نادانی ہے۔ 18ویں صدی 19ویں صدی میں یہ فتنہ اٹھا تھا کہ یہ کائنات خود بخود ہے، اپنے آپ ہے، کسی اللہ کی ضرورت نہیں، کسی قانون کی ضرورت نہیں۔ اب تو سائنس بھی پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ کوئی ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ اتنا کھلا آسمان، اتنا پھیلے ہوئے زمین کا فرش، یہ بہتے ہوئے دریا، یہ اٹھتے ہوئے بادل، یہ برستی ہوئی بارش، یہ چمکتی ہوئی بجلیاں، یہ گرجتی ہوئی بادلوں کی آواز، یہ خوبصورت آبشاریں، یہ ندیوں کا شور، یہ چشموں کے نغمے، یہ بلبل کے نغمے، یہ کوئل کی بول، یہ عقاب کی اڑان، یہ مور کا ناچ، یہ خود بخود ہو رہا ہے۔ اتنا بڑا نظام خود بخود ہو رہا ہے۔ ایسے ہمارے دانشور ہیں، ہمارے ہی بھائی ہیں، میں ان سے نفرت نہیں کر رہا، ان کو پتہ نہیں، یہ جانتے نہیں ہیں۔ جانتے تو ایسی فضولیات نہیں کرتے، پیسہ ہی خدا بن گیا ہے نا۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خواہش کو اپنا خدا بنا لیا ہے اور خواہش کے آگے سجدہ ریز ہیں۔ ہمیں ملنا چاہیے، ایمان بیچ کر ملے، کردار بیچ کر ملے، ملک بیچ کر ملے، ضمیر بیچ کر ملے، نسل داؤ پر لگ جائے، بس مجھے ملنا چاہیے۔ پہلے اللہ اپنا دعویٰ ثابت کرتا ہے، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، مجھے تم یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہارے دروازے بند کر دوں تو کوئی کھلوا لے گا، کوئی ہے کھول کر دکھا سکتا ہے۔ ما یفتح اللہ، اگر میں تمہارے دروازے کھول دوں تو کوئی سازش کامیاب ہو سکتی ہے۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا، زمین آسمان کو تیرے رب نے تھاما ہوا ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، راتوں کی تناویں کھینچ کر سکیڑ دیتا ہے، دن کے تناویں کھینچ کر سکیڑ دیتا ہے۔ میں دن اب چھوٹے کر رہا ہوں، تم لمبے کر کے دکھا دو، میں اب راتیں لمبی کر رہا ہوں، تم چھوٹی کر کے دکھا دو۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمر، سورج، چاند، ستارے، سیارے تیرے رب کے غلام ہیں، تیرے رب کے تابع ہیں۔ قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم به افلا تسمعون، کس پیار سے اللہ سمجھاتا ہے اور کس نادانی سے ہم ٹھکراتے ہیں۔ میرے بندو، ایک بات بتاؤ، میں یہ رات کھڑی کر دوں تو کوئی ہے جو دن لا کر دکھا دے، کوئی ہے جو رات کو دن میں تبدیل کر سکتا ہے، تو کیوں اپنے اللہ سے پوچھے بغیر یہ دانشور بنے بیٹھے ہو؟ قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه افلا تسمعون، یہ دن جو ہے اسے میں کھڑا کر دوں تو کوئی ہے جو رات لا کر دکھا دے، کوئی ہے جو تمہیں نیند دے کر دکھا دے۔ جس رب کے کائنات میں بادشاہی، بحر و بر میں بادشاہی، عرش و فرش کا شہنشاہ، جو شرکت سے پاک، پارٹنرشپ سے پاک، کمزوری سے پاک، جہالت سے پاک، ظلم سے پاک، بیوی سے پاک، بچے سے پاک، نہ وہ باپ ہے نہ وہ بیٹا ہے۔ قل هو اللہ احد، جو بے مثال ہے، اللہ الصمد، جو بے نیاز ہے، لم یلد، جو کسی کا باپ نہیں، ولم یولد، جو کسی کا بیٹا نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس جیسا نہیں۔ اسے نہیں پوچھتے، بے وقوف دانشور بیٹھائے ہوئے ہیں جنہوں نے ساری نسل کو گمراہ کیا ہوا ہے۔ خیر، میں کچھ نہیں کہتا، ہم نے محنت نہیں کی،
ہم نے نہیں سمجھایا۔ ممبر نے کون سا حق ادا کیا ہے؟ ممبر نے بھی آگ برسائی ہے، ممبر نے بھی نفرت کو پھیلایا ہے۔ یہ جگہ تو محبتوں کے بانٹنے کی تھی، محبتوں کو تقسیم کرنے کی تھی، لیکن ہم محروم ہو گئے۔ کوئی محرومی ایک طرح کی نہیں آئی۔ جس ممبر نے دلوں کو کھینچنا تھا، جس ممبر نے امت کو جوڑنا تھا، جس ممبر نے کالے اور گورے کو جوڑا، میرے نبی کا آخری جملہ ہے خطبہ عرفات کا، لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ میرے بعد کافر نہ ہو جانا، ایک دوسرے کی گردن کاٹتے نہ پھرنا، ولا تصوتوا وجہ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن مجھے شرمندہ نہ کرنا اللہ کے سامنے۔ کلاس کے بچے جب فیل ہو جائیں تو استاد شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے، استاد نے پوری محنت کی ہو تو استاد شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے کہ میرے کلاس کے بچے فیل ہو گئے۔ اگر آج کوئی مسلمان ہے ہی نہیں، میرے نزدیک آپ کافر، آپ کے نزدیک میں کافر، ان کے نزدیک وہ کافر، ان کے نزدیک وہ کافر، تو پھر مسلمان ہے کون؟ اگر یہ سارے ہی کافر ہیں تو میرے نبی کہہ رہے ہیں لا تصوتوا وجہ یوم القیامہ، کہ دیکھو مجھے قیامت کے دن شرمندہ نہ کرنا، رسوا نہ کرنا۔ میں یہودی کا کیا گلہ کروں کہ وہ ہمارے گلے کاٹ رہے ہیں، میں ان کا کیا کروں جو روز ہمارے ملک میں لاشیں گرا رہے ہیں، جو سرحدوں میں لاشیں گرا رہے ہیں، جو بیویوں کے منہ پر تیزاب پھینک کر انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر رہے ہیں، جہیز نہ دینے پر بچیوں کو جلا رہے ہیں، بچی پیدا ہونے پر اس کے منہ پر تیزاب ڈال رہے ہیں، میں ان کا کیا کروں، کیا کروں؟ پہلے ہماری نسل کو مسلمان نے کاٹا، پھر غیروں نے کاٹا، پہلے مسلمان نے مسلمان کو لوٹا، پھر غیروں نے لوٹا، پہلے مسلمان نے مسلمان کے گھر جلائے، پھر غیروں نے جلائے، پہلے مسلمان نے مسلمان کی عزتوں اور پگڑیوں کو اچھالا، پھر غیروں نے اچھالا، پہلے مسلمان نے مسلمان کے گھر میں ڈاکہ ڈالا، پھر غیروں نے ڈاکے ڈالے۔ حرم شریف کے اندر جیبیں کاٹتے ہیں، عیسائی ہیں، سکھ ہیں، سارے شہروں میں عزتیں نیلام ہیں۔ یہ اڈے کون چلا رہا ہے؟ یہ شراب کے اڈے، زنا کے اڈے کون چلا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ۔ میرا رب تو یوں کہہ رہا ہے، اے ایمان والو، شراب اور جوا یہ شیطانی عمل ہے، اس کو چھوڑ دو، اس سے دور چلے جاؤ۔ جہاں شراب اور جوا ہوگا وہاں عداوت بھی آئے گی، بغض بھی آئے گا، قتل و غارت بھی ہوگا۔ میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، پہلے ہم نے اپنی عزتوں کو نیلام کیا، پھر غیروں نے منڈیاں لگا دی۔ پہلے ہم نے مسلمان کی عزتوں کو داغدار کیا، پھر غیر خریدار بن گئے۔ غیروں کو گلہ نہ دو، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ جب کبھی امت تھی تو راجہ داہر کے ڈاکو نے ہمارا قافلہ لوٹا۔ ایک لڑکی نے کہا یا للحجاج، حجاج ظالم ہے، کوئی ہماری تاریخ کا اچھا انسان نہیں ہے، ہماری تاریخ کا کوئی قابل ذکر انسان نہیں ہے، ظالم ہے۔ یا للحجاج، اے حجاج تو کہاں ہے؟ حجاج عراق کا گورنر تھا۔ چند لوگ بچ کر بھاگتے ہوئے پہنچے تو انہوں نے حجاج سے کہا ایک لڑکی نے یوں پکارا تھا، تو وہ کھڑا ہو گیا اور کہا لبیک یا اختی، لبیک یا اختی، میری بہن حجاج حاضر ہے، میری بہن حجاج حاضر ہے۔ آپس میں عزتیں محفوظ تھی، غیروں کی عزت پہ ڈاکہ ڈالا تھا۔ ایک بدماش کھڑا ہو گیا، کوئی تاریخ کا اچھا انسان نہیں ہے، بدماش ہے، بنو امیہ کا چھوڑا ہوا بدماش تھا۔ عبد الملک بن مروان مر چکا تھا، ولید اسی نے اس کو مسلط کیا تھا، ولید کا زمانہ تھا۔ ایک لڑکی کی پکار پر اس نے قسم کھائی، نہ چارپائی پر سوؤں گا، نہ بیوی کے قریب جاؤں گا جب تک اس بچی کے کام کو انجام نہ دے دوں۔ اللہ کو ساتھی بناؤ، اللہ کو ساتھی بناؤ۔
پہلا لشکر بھیجا ایک لڑکی کی پکار پہ، اس لشکر کو شکست ہو گئی، اکثر شہید ہو گئے۔ پھر دوسرا لشکر بھیجا مکران میں، ان کو بھی شکست ہو گئی، وہ بھی شہید ہو گئے، کچھ ہی بچے۔ تیسرے لشکر کے لیے ولید بن عبد الملک نے اجازت نہ دی، کہا میں اجازت نہیں دیتا، اتنا تو نے میرا نقصان کرا دیا، 2 لشکر تباہ کر دیے ایک بچی کے پیچھے۔ حجاج نے کہا مجھے برائے مہربانی اس دفعہ اجازت دے دیں، جتنا خرچہ میں خزانے سے لوں گا اس کا دوگنا میں خزانے میں واپس کر دوں گا۔ اور پھر دوبارہ 4000 کا لشکر تیار کیا اور محمد بن قاسم اپنے بھتیجے کو امیر بنایا۔ 17 سال کا نوجوان اس کو روانہ کیا، اور اللہ نے اس کے ذریعے سے محمد بن قاسم ملتان تک داخل ہوا 92 ہجری میں۔ مکران سے ملتان تک 1 لاکھ انسانوں نے کلمہ پڑھا، اس کے خلوص پر، اس کے اخلاق پر، اس کے ایمان پر، ایک بچی کی فریاد پر حجاج جیسا تڑپ اٹھا۔ آج تو ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں لاکھوں کروڑوں بچیوں کی فریاد ہے۔